وہ اطمینان کے ساتھ بات کر رہا تھا. آپ ایک دن پہلے اس کو ہیرو بنا رہے تھے, دوسرے دن آپ کی باتوں نے اس کو ولن بنا دیا ہے. اب وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں ہے, اس کی صفائی کون دے گا کہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے, بہت نامناسب بات ہے کہ ایک تو جو کمیٹی بنائی ہے اس پہ ہمیں اعتراضات ہیں. آپ کیوں اس کمیٹی کے اندر پالپا کے نمائندے کو شامل نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس کمیٹی کے اندر پائلٹس کی جو انٹرنیشنل ایک ایسوسیشن ہے, انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے, بین الاقوامی سطح پر ایک تنظیم ہے پائلٹس کی, اس کے نمائندے کو کیوں شامل نہیں کرتے ہیں؟ آپ ایویشن کی, سول ایویشن کی ایک تنظیم ہے بین الاقوامی سطح کی, اس کے نمائندے کو کیوں شامل نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایئر بس کے جو ٹیم آئے گی وہ خود ہی کرے گی. بھائی خود تو کرے گی, اس کمیٹی کے اندر اس کو کیوں شامل نہیں کرتے ہیں؟ اگر وفاقی حکومت, ایویشن کا محکمہ غیر جاز کیوں ہے ان کو؟ پھر اپنی مرضی کی تحقیقاتی کمیٹی کیوں ہے؟ میں ایویشن کا ماہر نہیں ہوں, میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں, لیکن ایک عام سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں نے اس واقعے کو دیکھا قریب سے, کچھ لوگوں سے بات کی ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی غلطی شامل ہے, بہت بڑے پیمانے کی غلطی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میں اور ناصر شاہ صاحب گئے تھے اس زبیر سے ملنے, اس نے بتایا کہ جناب یہ جہاز رن وے پر آیا تھا, رن وے پر لگا تھا, اور لگنے کے بعد جھٹکے لگے, اس کے بعد یہ اوپر گیا ہے. اس سے پہلے یہ بات تو کسی نے نہیں کہی تھی. یہ ہم سے جب میڈیا نے پوچھا تو ہم نے بتایا کہ جی وہ زبیر تو یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد پتہ چلا ہاں یہ جہاز تو اس پہ اترا بھی تھا, پہلے تو اترنے کی بات ہی نہیں تھی. پہلے یہ تھا جی آیا تھا اوپر چلا گیا, رن وے کو ٹچ کرنے کی بات کہیں سے نہیں آئی تھی, یہ بات بعد میں آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک جہاز ہے اور وہ براہ راست رابطے میں ہوتا ہے ایئرپورٹ پر, جو سول ایویشن کی اتھارٹیز ہوتی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹاور پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطے میں ہوتا ہے, جو ایک اور کوئی ان کا ریڈار والے ہوتے ہیں ان سے رابطے میں ہوتا ہے, اور ٹاور والے جہاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, فزیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ٹائر کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے ہیں. اگر اس کے ٹائر نہیں کھلے ہوئے تھے تو اس کو نیچے اترنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کیوں اس کو بتایا نہیں گیا؟ چلیں مان لیتے ہیں اس کو پائلٹ کو نہیں پتہ چلا, حالانکہ یہ جہاز بڑے اس میں ٹیکنالوجی ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ہیں. لیکن چلیں مان لیں اس کو نہیں پتہ تھا, تو جو لوگ دیکھ رہے تھے اس کو ٹاور سے, کیا انہوں نے اس کو نہیں بتایا کہ تمہارے ٹائر نہیں کھلے ہوئے تھے؟ وہ جہاز آ کر نیچے لگا ہے رن وے پہ, اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر وہ اوپر چلا گیا, اس کو کہا کہ اوپر چلے جاؤ. میرا گمان ہے یہ کہ دیکھیں اس حالت میں جب لینڈنگ ہوتی ہے تو ایئرپورٹ پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تیار کھڑی ہوتی ہیں, ایمبولینسز تیار کھڑی ہوتی ہیں, فارم تیار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بہت سارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں, بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں جو اس قسم کی لینڈنگ کے لیے کی جاتی ہیں. میرا گمان ہے کہ شاید وہ جہاز جب نیچے اترا, جب لگا تو ان کی تیاری کوئی نہیں تھی, اس کو کہا گیا کہ تم واپس جاؤ. چلو جی وہ واپس چلا گیا. مجھے بتائیے کہ 10-15 منٹ کے بعد جب یہ جہاز دوبارہ لینڈ کرنے آ رہا تھا, وہ تو 10 سیکنڈ پہلے گر گیا نا آبادی کے اوپر, اگر 10 سیکنڈ اس کو اور ملتے, 15 سیکنڈ اس کو اور ملتے تو یہ ایئرپورٹ کے اندر ہوتا. کیا ایئرپورٹ کے اندر یہ ایمبولینسز تیار تھیں؟ کیا ایئرپورٹ کے اندر یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تیار تھیں؟ کیا اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں اس طرح کی ایمرجنسی یا کریش لینڈنگ کے لیے وہ ایئرپورٹ کے اندر تھے کہ نہیں تھے؟ ہمیں تو نظر نہیں آئے. اگر آپ کو پتا ہو تو کوئی بتا دے مجھے. یہ کوتاہی نہیں ہے, نااہلی ہے, سول ایویشن کی نااہلی ہے. وہاں پر اور جو ادارے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, سارا انتظام کرتے ہیں, ان کی نااہلی ہے. اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اب یہ اس پائلٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اپنی صفائی دینے کے لیے, اپنا جواب دینے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ جو کریش ہوا ہے جہاز کا, یہ کوئی عام سا ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ عام کریش نہیں ہے, یہ بہت مختلف کریش ہے. اور اس میں پی آئی اے کے جو سربراہ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے ذمہ دار ہیں
کہ انہوں نے جس قسم کے حالات PIA کے اندر پیدا کر دیے ہیں، ایک خوف کا ماحول ہے. اس خوف کے ماحول میں سیفٹی جو میجرز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. سیفٹائز ہو رہے ہیں اس لیے کہ کوئی شخص ڈر کے مارے یہ کہہ نہیں سکتا کہ جناب یہ پرابلم ہے، اس جہاز میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، اس لیے کہ ارشد ملک صاحب نے یہ حکم فرمایا ہوا ہے کہ جہاز جو ہیں وہ لیٹ نہیں ہونے چاہیے، ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. اور جو شخص سوال اٹھاتا ہے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سختیاں کر دی جاتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی پابندیاں لگائی گئی ہیں نا ایسوسیشنز کے اوپر، اس لیے لگائی گئی ہیں کہ وہ سوالات اٹھاتے ہیں. اگر پائلٹس جو ہیں وہ ان کی بات نہ سنی جائے تو ان کی ایسوسیشن سوال اٹھاتی ہے. ان سب پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. ایک آمرانہ دور جاری ہے PIA کے اندر، اور اس آمریت کی وجہ سے لوگ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، اپنی آواز نہیں نکال رہے ہیں. آواز نہ نکالنے کی وجہ سے، سوالات نہ اٹھانے کی وجہ سے اس قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں. اور PIA کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس میں اگر جہاز میں کوئی خرابی ہو تو پائلٹ اس پر چپ ہو جائے، اس لیے کہ اگر میں بولوں گا تو ارشد ملک صاحب ناراض ہو جائیں گے اور میرے خلاف کارروائی ہو جائے گی. انجینئر خاموش ہو جائیں اس لیے کہ اگر میں بولوں گا تو ارشد ملک صاحب ناراض ہو جائیں گے اور میری نوکری چلی جائے گی. تو یہ ارشد ملک صاحب اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو ماحول وہاں پیدا کر دیا ہے، جو خرابیاں PIA میں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی شخص آواز ہی نہیں اٹھا رہا. انہوں نے پابندیاں لگا دی ساری تنظیموں کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو ختم کریں. اس تحقیقاتی کمیٹی کے اندر پالپا کا نمائندہ رکھیں، انٹرنیشنل جو پائلٹس کی ایسوسیشن اس کا نمائندہ رکھیں، انٹرنیشنل ایویشن کی جو تنظیم ہے اس کا نمائندہ رکھیں، اور اس کے اندر آپ تمام وہ لوگ شامل رکھیں، ایئر بس کا نمائندہ شامل کریں. اور یہ بالکل فیئر اور امپارشل اور اوپن انکوائری ہونی چاہیے. یہ بند کمروں میں نہیں ہونی چاہیے جس طرح ماضی میں رپورٹیں دب جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا، اور پھر ایک رپورٹ آتی ہے کہ جی وہ پائلٹ کی غلطی تھی اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس میں چیزیں سامنے کھڑی ہیں، نظر آ رہی ہیں. یہ جو 99 لوگ جن کی جانیں گئی ہیں اس کا کوئی ذمہ دار ہے، اور وہ ذمہ دار آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم چپ نہیں کریں گے. یہ انتہا درجے کی نااہلی ہے، نالائکی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے قدم کے طور پر ارشد ملک صاحب کو ہٹانا چاہیے یہاں سے. پہلے قدم کے طور پر سول ایویشن کا جو بھی ہیڈ ہے، اس کا تو ہیڈ کوئی لگاتے ہی نہیں، کبھی سیکرٹری کو کبھی کس کو بنا دیتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہیے. آپ ان دو لوگوں کو ہٹائیے. اس کے بعد اس طرح کی کمیٹی بنائیے جس کا ہم نے کہا ہے، پھر اس سے غیر جانبدار تحقیقات کرائیے تاکہ شواہد سامنے آئیں. ان دونوں افراد کی موجودگی میں جو سول ایویشن کو ہیڈ کر رہا تھا، جو PIA کو ہیڈ کر رہا تھا، یہ تحقیقات غیر جانبدار نہیں ہو سکتی ہے. یہ بالکل ڈرامہ ہوگا، کور اپ ہوگا. یہ چھپائیں گے اور اس مرحوم اور شہید پائلٹ کے اوپر ڈال دیں گے جو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے. جی کوئی سوال ہو تو حاضر. دیکھیں وہ تو دکھانا ہے نا لوگوں کو، کیونکہ مطالبہ تو ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ طے ہوا ہوا، یہ ان کے اپنے کرتوت، اپنے بیانات، اپنے ایکشنز بتا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو ارشد ملک صاحب کہتے رہے ہیں، وہ کہنے کے بعد تحقیقات رہ کے جاتی ہے. رپورٹ تو اس نے دے دی ہے کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی، جو سول ایویشن والے تھے ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اوپر تھا نیچے نہیں آ رہا تھا. بتا چکے ہیں نا بھائی وہ سارا، اور جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ کا قصور ہے سارا. اس کے بعد تحقیقات کی ضرورت ہے. یہ سارا کرنے کے بعد، اپنی مرضی کی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اگر میرے اوپر ہے تو میں چھوڑ دوں گا. اور بھائی آپ کو پہلے چھوڑنا چاہیے. عمران خان کہتا تھا نا کوریا کے اندر کشتی یا کشتی نہیں ڈوبی، یا جہاز گرا ہے، آپ کے اداروں کی نالائکی کی وجہ سے گرا ہے. 99 لوگ اس کے اندر بیچارے شہید ہو کر چلے گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ کشتی گرتی تھی اور ڈوبتا تھا. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی بنائیں، چونکہ وہاں جو عمارتیں ہیں وہاں کوئی ہائی رائز نہیں ہے ماڈل کالونی میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹونمنٹ کا ایریا بھی ہے بہت بڑا، ان کو بھی ڈالیے اس کے اندر. آپ جو گلستان جوہر میں جہاں پہ یہ ہائی رائزز بنی ہے وہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، ان کو بھی ڈالیے اس میں. سول ایویشن
NOC دیتا ہے اس کو بھی ڈالیے اس کے اندر, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, سب کو ڈالیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحقیقاتی کمیٹی جو بنا رہے ہیں نا وہ اپنے گھر کی نہ بناؤ, تحقیقاتی کمیٹی امپارشل بناؤ جس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوں جن کے اوپر شاید تمہیں اعتماد نہیں ہوگا, دنیا کو اعتماد ہے. تو جو میں نے چار افراد بتائیں, 4 ادارے بتائیں, ان کے لوگوں کو اس کمیٹی کے اندر شامل کریں اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں. اگر تمہاری نالائقی نہیں ہے تو کس بات کا ڈر ہے بھائی تمہیں, ڈالو اس کے اندر. PIA کے سربراہ ہیں, میں نے کہا ہے کہ ان کو نکال دیا جائے, ان کو چھوڑ دینے چاہیے عہدے اپنے ہی. اگر تھوڑا سا ضمیر ہو نا, وہ ساؤتھ کوریا کے اندر کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے, یہاں وزیر اعظم تو نہ دے, کم از کم PIA کا سربراہ دے دے, کم از کم سویلیشن کا DG دے دے. اچھا سعید گنی صاحب فرمائیے گا. اچھی بات ہے. دیکھیں میں عرض کروں آپ سے, میں آپ سے عرض کروں, یار ویسے میں تو اکثر کہتا ہوں نا کہ ان کو ہمارے جو حکمراں مرکز میں بیٹھے ہیں ان کو آئین اور قانون کا تو کچھ نہیں پتہ, لیکن ان کو بنیادی چیزوں کا بھی کچھ نہیں پتہ. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اصل میں ایسا ہی ہے. جہاز اگر کہیں کریش کرتا ہے تو سارے ڈیمیجز جو ہیں وہ ایئر لائن بیئر کرتی ہے, اور یہ مذاق کیا 10-10 لاکھ والا انہوں نے مذاق کیا. میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ جو شہید ہیں ان میں سے کسی کی فیملی کورٹ میں چلی جائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ڈیمیجز ایئر لائن کے کریش کے. ان کے دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے سارے. میں اماؤنٹ نہیں بتانا چاہتا ہوں, لیکن دنیا بھر میں جو اصول طے ہے, جتنے پیسے, جتنے ڈیمیجز, جتنی امداد جو ہے وہ دنیا بھر میں جہاز کریش کرنے والے کسی پیسنجر کو ملتی ہے اتنی ان کو ملنی چاہیے. یہ 10 لاکھ 50 لاکھ مذاق ہے. دوسری, یہ جتنے جو گھروں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی ان کو دینا چاہیے, لیکن اگر انہوں نے نہیں دیے, کہیں نالائقی کہیں کوتاہی کی تو سندھ حکومت کو کر لے گی. ہماری ذمہ داری بنتی نہیں, لیکن ہم کریں گے. سعید گنی صاحب آپ خود بھی لیبر یونین کے سربراہ رہے ہیں, مختلف جگہوں پر آپ نے اسٹرگل کیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ PIA میں خوف کا عالم ہے, تو کیا اگر وہاں کے امپلائیز کوئی رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سیفٹی میئرز پر بات کرتے ہیں تو کیا ان کی آپ معاونت کریں گے؟ دوسری بات کہ اس وقت ڈیبیٹیبل جو بات کی جا رہی ہے کہ DNA جو سیمپلز دیے گئے ہیں یہاں پر وہ اس قدر اسٹینڈرڈ نہیں ہے جس کو میٹ کر سکیں. آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ پہلی پارٹی ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی تھی جب PIA میں ان تمام تنظیموں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں. بلاول صاحب نے بھی کہا اور ہمارے اور لوگوں نے بھی کہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حمایت. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر احتجاج کریں گی PIA کی تنظیمیں, میں ساتھ کھڑا ہوں گا ان کے, جا کر ان کے احتجاج میں جا کے کھڑا ہوں گا, جس طرح پہلے بھی کیا ہم نے. پہلے بھی میں سینیٹر ہی تھا. یہ سارے جب یہ 2 ان کے لوگ شہید بھی ہو گئے تھے نواز شریف کے دور میں, جو کچھ ہو رہا تھا ہم اس وقت ان کے ساتھ پریکٹیکلی کھڑے ہوئے تھے, تو اب بھی ہم کھڑے ہوں گے. جہاں تک DNA کی ٹیسٹنگ کی بات ہے, کراچی یونیورسٹی میں جو لیبارٹری ہے وہ ریسرچ لیبارٹری, وہ دنیا کے جو بہترین اسٹینڈرڈز پہ کوئی لیبارٹری ہو سکتی ہے اس پر ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے معیار پر نہیں ہے تو غلط کہہ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. یہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی لیبارٹری ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. اب اس کے اندر ٹائمنگ لگتی ہے, اس کا پروسیجر ایک ہے, اس میں تاخیر ہوتی ہے اور وہ بہرحال ہو رہی ہے. اس پہ ہمارا صاحب آپ جو ان ورثا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی عدالت میں چلا جائے تو ان کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو سندھ حکومت خود کیوں نہیں چلی جاتی عدالت میں ان کے انصاف؟ میں نے مشورہ نہیں دیا کسی کو. میں نے یہ کہا کہ جب وہ 10 لاکھ اور 50 لاکھ کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ مذاق ہے. جو بین الاقوامی معیارات ہیں, جو قوانین ہیں, اگر اس کے مطابق کوئی وارث ان شہیدوں کا کورٹ میں چلا جائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے ان کو بھرنے پڑتے ہیں.
دیکھیں ہم نے جو زیادتیاں دیکھیں، جو غلط کاریاں دیکھیں، جو جھوٹے بیانات دیکھے، جو دھوکہ دینے والے الفاظ ان کے سنے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اگر آگے بھی انہوں نے ضد کی کہ کمیٹی یہی ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو اور مجھے شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی کو پھر میں ارشد ملک بچاؤ کمیٹی کہوں گا، اس کمیٹی کو میں ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی بچاؤ کمیٹی کہوں گا۔ میں یہ پی آئی اے کے اس حادثے کی تحقیقاتی کمیٹی نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کمیٹی ہے، اور 99 لوگوں کا خون جو ہے اس طرح ہم ضائع نہیں جانے دیں گے، ہم اس پہ مزید آواز اٹھاتے رہیں گے۔ دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے 2008 میں حکومت میں آنے کے بعد لوگوں کو ریگولرائز کیا تھا، بھرتی نہیں کیا تھا۔ آپ ذرا یہ ڈیٹا نکال کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے بھرتی کیے ہیں۔ یہ سارے بھرتی جو ہیں وہ ماموں مشرف کے دور کے ہیں، یہ جو ہم پہ اعتراض اٹھاتے ہیں ان کے دور کے ہیں سارے۔ ہم نے تو ریگولرائز کیا تھا جو ان کا حق بنتا تھا۔ ہمارے لیے تو بہت آسان تھا کہ ان سب کو نکالتے، جگہ بناتے اور اپنے لوگ بھرتی کر دیتے۔ ہم نے یہ نہیں کیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ آرگومنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا، تو یہ بھی بہت بڑی نالائکی ہے۔ پی آئی اے کا کپتان جو ہے اس طرح بھرتی نہیں ہوتا، اور یہ کپتان بہت تجربے کار تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے اس قسم کی باتیں ضرور گڑھی جا سکتی ہیں، لیکن حقائق کچھ اور ہیں، اور حقائق جو ہے بے نقاب ہوں گے۔ جی آپ بتا دیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جی میں تو سوموٹو کی درخواست نہیں کروں گا، باقی ان کی مرضی ہے، وہ خود ہی لے لیتے ہیں، وہ اس میں ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے، کرفیو کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ غلط خبر تھی، اس کی تردید جو ہے مرتضیٰ وہاب نے کل کر دی تھی، آج شاہ صاحب نے بھی کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ میں آج کہیں دیکھ رہا تھا، وہ ظفر مرزا بھی اشرافیہ بن کے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لوگوں نے اپنے رویے چینج نہیں کیے تھے تو ہم جو ہے دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ سنا ہے کے پی کے کا بھی کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا، اشرافیہ کا نمائندہ یہ کہہ رہا تھا، اور جو اشرافیہ کا ایک اور نمائندہ ہے بوزدار صاحب جو پنجاب کے شاید وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ تو خان صاحب کو ابھی سے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اشرافیہ کے نمائندے پھر سے تیز ہو گئے ہیں، کہیں سے پھر کوئی لاک ڈاؤن اور کرفیو نہ لگا دیں۔ یار اب ان کی معلومات کا اگر یہ حال ہے، یہ عالم ہے، تو میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ یہ وفاقی وزیر، یہ سارے بیچارے جو ہیں نا، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، وزیر اعظم سمیت، ان کو کچھ نہیں پتہ ہے، یہ ہوا میں رہتے ہیں۔ ان کو بولنے پہلے بتا دو 1500 ایکڑ کون سی ہیں، اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ نام بھی نہیں لے گا زمین کا۔ بتایا نا، اچھا بتا دیں۔ دیکھیں لاک ڈاؤن میں دیکھیں لاک ڈاؤن اب وہ اس طرح کا تو نہیں رہا جس طرح، ارے بابا پنجے سوال کو کہنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن میں جو نرمیاں پورے ملک میں ہو گئی، سندھ میں بھی کرنی پڑی ہمیں، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کا مقصد ہوتا ہے وہ تو فوت ہو گیا، اس لیے
کہ ماہ رمضان میں جس طرح ہم نے لوگوں کی سرگرمیاں دیکھی ہیں وہ پھر لاک ڈاؤن تو نہیں ہے، کرونا کو دعوت دینے کا کوئی پروگرام تھا، لیکن یہ سنجیدہ بات ہے کہ اگر حالات خراب ہونے کی طرف جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر تو اشرافیہ کے وہ نمائندے ظفر مرزا صاحب، بوزدار صاحب، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں، اور بھی KPK کے حکمران بھی کہہ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ مجبوری میں پھر ان کو سختی کرنی پڑ جائے گی. لیکن میں پھر شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں. ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ اپنی کیپیسٹی تقریباً وہ فل کرنے جا رہا ہے، اور بہت مشکلات پیش آ جائیں گی، اور پھر ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوگی بہت زیادہ. تو شہری احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ. معاف کر دی معاف کر دی صحیح ہے، چلتے ہیں. لوکسٹ ہمارے تھے. سائنس جی دیکھیں، ایک بہت ہی اہم ایشو جس کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ ہے لوکسٹ والا، جو ٹڈی دل کہہ لیں، ماکڑ کہتے ہیں ہم لوگ اس کے لحاظ سے. تو دیکھیں وہ اس وقت اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں. وہ بھی ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نااہلی کس کی ہے. جب یہ اسٹارٹ میں جو ڈیزرٹ والے ایریا ہیں، جو بارڈر ایریاز ہیں، وہاں پہ اسپرے کرانا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ آئینی طور پر اور ویسے قانونی طور پر بھی ہے. اور اسی پر ایک میٹنگ بھی ہوئی 6 مارچ کو، جس میں محترم پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، ویڈیو کانفرنس تھی، CM صاحب بھی اس میں تھے، اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی اس میں تھے، جس میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، نوٹ کیا گیا، اور یہ وعدہ کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ 1 اپریل سے جو ہے یہ ڈیزرٹ ایریا جو ہیں، بارڈر ایریاز جو ہیں، وہاں پہ ایئر اسپرے کیا جائے گا. لیکن وہ نااہلی کی وجہ سے اور اس چیز کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، وہ اسپرے نہیں ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں پہلے سندھ کے بہت سارے جو کاشتکار ہیں، آبادگار ہیں، زمیندار ہیں، ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا. پھر اسی طرح پنجاب میں بھی بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں اس زد میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نااہلی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور جس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. دیکھیں، یہ ہم لوگ ایگریکلچر کنٹری ہیں، اور ہمارا زیادہ انحصار جو ہے وہ ایگریکلچر پر ہے، اور پھر فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی اس کی بہت اہمیت ہے. اور جب یہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس پر سیریس نہیں، ابھی تک اس کو سیریس نہیں. سندھ گورنمنٹ نے اپنے طور پر، کیونکہ یہ پچھلے سال بھی حملہ ہوا تھا، تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کو CM صاحب نے کچھ فنڈز دیے تھے کہ وہ اس کو یوز کریں اور ان کا خاتمہ ہو. اس دفعہ بھی انہوں نے اپنے خصوصی فنڈ سے ان سارے حالات کے باوجود، کیونکہ کووڈ-19 میں ایک تو فیڈرل سے بھی ہمیں بہت کم پیسے مل رہے ہیں، ہمارے اپنے ٹیکسز جو ہیں وہ بھی ان میں بھی کافی کمی آئی ہوئی ہے، لیکن اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے 28 کروڑ سے زائد رقم جو ہے وہ اس کے لیے مختص کی ہے تاکہ مختلف گاڑیاں لی جائیں اور یہ اسپرے کرایا جائے. لیکن یہ جو لوکسٹ ہے یہ اس کو پھیلنے سے روکنا تھا، اور اگر یہ بارڈر ایریا پہ، ڈیزرٹ ایریا میں یہ اسپرے ہو جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. نہ وہ سندھ میں کیا گیا، اور اسی طرح پنجاب میں بھی اس کو اس ٹائم پہ یہ اسپرے نہیں کیا گیا. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کی وہ میں آپ کے آگے رکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہم لوگ اپنا جو سندھ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اور انشاءاللہ ہم اس پر قابو پائیں گے. مختلف طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کیے ہیں، لیکن ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی سنجیدگی سے اس پر کام نہیں کیا. دیکھیں، جو لاک ڈاؤن اور دیگر چیزوں کی بات کی گئی وہ وقت کی اہمیت ہے. میں آپ کے توسط سے سب سے یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا
کہ پلیز احتیاط کریں اور محفوظ رہیں, خود بھی محفوظ رہیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے اپنوں کو اس وائرس سے بچائیں, اور اس کی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کو احتیاط برتنی ہوگی. جی جی دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جو کچھ طریقے سے فعال کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے کہ جب یہ تمام دفاتر بند تھے تو وہ پریکٹس شروع ہو گئی تھی انلیگل کنسٹرکشن والی, اسی وجہ سے اس کے دفاتر کو کھولا گیا اور یہ ایکشن لیے گئے. مختلف جو انلیگل کنسٹرکشنز تھی ان کو روکا گیا, ان کو ڈیمولش کیا گیا اور ان پر ایکشن لیا گیا. دیگر جو دفتر ہیں, دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی آہستہ بتدریج کھل جائیں گی. میں آپ کو عرض کیا, پہلے بھی کہا ہے کہ جو لاک ڈاؤن چیف منسٹر سندھ کہتے تھے, اگر وہ مارچ کے مہینے میں, اپریل کے مہینے میں 2 دفعہ لگ جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے. لیکن اب ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں اس وائرس کے ساتھ جینا ہے اور نئے ایس او پیز کے تحت احتیاطی تدابیر کے ساتھ تمام جو محکمے ہیں یا دیگر جو زندگی کے چیزیں ہیں, مارکیٹس آپ جیسے کہہ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, ان کو کھولنا بھی پڑے گا لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ, اور ایک نئی طرز زندگی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں.